بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل۔ دوستو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے اعلان کی روشنی میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ 30 اپریل بروز اتوار کو ہوگی، اور اب اس سلسلے میں آخری حجت ہے جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 54 روزہ انتخابی شیڈول۔ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس انتخابی شیڈول کا اعلان آج 70% چانسز ہیں کہ سوموار 6 مارچ کو کر دیا جائے گا۔ بصورت دیگر اگر آج یہ اعلان نہیں ہوتا الیکشن شیڈول کا، انتخابی شیڈول کا، تو پھر 100% چانسز ہیں کہ 7 مارچ کو اس انتخابی شیڈول کا اعلان ہو جائے گا، 54 روزہ شیڈول کا، جس کے بعد پھر پنجاب بھر کی جو صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کے جمع کرانے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس صورتحال کے اندر کہ جب پی ڈی ایم مافیا اور ان کے ہینڈلرز مکمل طور پر الیکشن رکوانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے کچھ اہم ترین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قومی اسمبلی کے انتخابات اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ملک بھر میں رکوانے کی کوششیں جاری تھیں۔ اطلاعات جو ہیں، اہم ترین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت امپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف کے ٹیبل کے اوپر خفیہ ایجنسیز کی ایک رپورٹ پڑی ہے، جس حوالے سے پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں ملا فضل الرحمان، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قیادت ہے نواز شریف، اور پیپلز پارٹی کی قیادت آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت مریم نواز، اور دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں 14 سیاسی جماعتوں کا ٹولہ ان کے ساتھ موجود ہے، ان تمام تر معاملات کے اوپر انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اور اب جب کہ نوشتہ دیوار ہیں پنجاب اسمبلی کے 297 حلقوں کے اوپر انتخابات، تو ایسی صورتحال میں اس رپورٹ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ خوف کی فضا پیدا کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے جناب کہ آپ عام طور پہ پنجاب اسمبلی کی جو کل حلقے ہیں 371، ان کے متعلق آپ تفصیلات سنتے رہتے ہوں گے، جیسے ابھی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد بھی جو آئی عثمان بزدار کے حوالے سے، اس کے بعد پھر پرویز الہی، پھر تحریک عدم اعتماد، اور اس کے بعد پھر پرویز الہی کا ووٹ لینا، یہ تمام تر صورتحال کے اندر آپ کے سامنے 371 حلقے ٹی وی چینلز رکھتے رہے، لیکن اصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ ان میں سے 297 حلقوں کے اوپر براہ راست انتخابات ہوتے ہیں، جبکہ باقی جو 74 حلقے ہیں وہ ہیں جناب مخصوص، جس میں سے 66 خواتین کے لیے ہیں اور 8 ہیں جناب اقلیتوں کے لیے۔ یہ جو 297 حلقے ہیں جہاں پر براہ راست انتخابات ہونے ہیں، اس حوالے سے انتہائی دلچسپ اعداد و شمار اس خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کے حوالے سے اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں، وہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان معاملات کو لے کر آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 30 اپریل 2023 کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے حوالے سے 297 حلقوں کے اوپر ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی مخالفین کے مقابلے میں کتنی نشستیں حاصل کرے گی، آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ 2018 کے انتخابات کے انتخابی نتائج ان 297 براہ راست حلقوں میں، تو جناب جو 297 براہ راست حلقے 2018 میں جہاں پر انتخابات ہوئے، وہاں پر مسلم لیگ نواز نے 130 نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کی، پاکستان تحریک انصاف نے 122 نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کی، پی ایم ایل کیو جو کہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی تھی اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے تھے، ان کے حصے میں بھی 8 نشستیں آئیں، اور اس طرح سے 122 + 8 یہ بن گیا جناب 130، وہی فگر جو کہ نون لیگ نے حاصل کی نشستیں۔ پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد، کامیاب امیدواروں کی تعداد 6 رہی، اور راہ حق پارٹی نے 1 نشست حاصل کی۔ اس طرح سے یہ 297 نشستوں کی تقسیم آپ کے سامنے ہم نے رکھی، لیکن اس میں آزاد امیدوار 30 کے قریب ایک بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے، تب یہ کہیں جو تعداد ہے وہ بنتی ہے جناب 297۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ مخصوص نشستیں جو 68 ہیں ان کا پورشن سیاسی جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا، اس سے پہلے آزاد امیدواروں کو 3 دن کا 72 گھنٹوں کا موقع دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد کہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ آئین اور قانون اور الیکشن ایکٹ 2017 کے عین مطابق ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر 30 میں سے 25 جو کہ
آزاد ارکان تھے انہوں نے جناب شمولیت اختیار کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس طرح سے ان کی نشستوں کی تعداد 122 سے بڑھ کر 147 ہو گئی۔ نواز لیگ کی تعداد 130 رہی، پی ایم ایل کی تعداد 8، پی ایم ایل کیو کی تعداد 8، پیپلز پارٹی کی 6، 5 آزاد امیدواروں نے اپنی حیثیت برقرار رکھی اور ایک راہ حق پارٹی کا۔ اور ایسی صورتحال میں چل کے پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور جو پی ایم ایل کیو ہے انہیں جا کر بڑی ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اکثریت حاصل ہوگی، کیونکہ جو اکثریت چاہیے ہوتی ہے جناب، جو ایوان ہے یہاں پر 371 نشستوں پر، وہاں پر جناب جو انہیں اکثریت چاہیے ہوتی ہے وہ جناب 186 نشستوں کی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنوا سکیں۔ لیکن یہاں پر جو نشستیں حاصل کی تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو نے، ان کی جو تعداد بنتی ہے وہ جناب تقریباً 192 سے بھی زائد، اور پرویز الہی نے اس سے بھی زائد ووٹ حاصل کیے، کیونکہ آزاد امیدواروں نے بھی کچھ جو ہے وہ انہیں ووٹ دیے۔ اب جو صورتحال ہے پنجاب کا، جو معاملہ گزشتہ 4 برسوں میں آپ نے دیکھا، نون لیگ نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت گرائی جائے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی، لیکن کچھ مختصر وقفے کے لیے جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے وہ حمزہ شہباز کو برسر اقتدار تو لے آئے، لیکن جب معاملات عدالتوں کے اندر گئے تو وہاں پر معاملات کھل کر سامنے آئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ جناب ووٹ نہیں دے سکتے تھے آئینی اور قانونی طور پر۔ اس طرح سے پھر ان کی حکومت ختم ہوئی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہوئی اور مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہونا پڑا جناب حمزہ شہباز کو اور نواز لیگ کو۔ اب اس صورتحال کے اندر پنجاب کے اندر الیکشن میں کیوں نہیں جانا چاہ رہی تھی نواز لیگ اور اس کے اتحادی پی ڈی ایم کی اور ان کے ہینڈلز؟ کیونکہ وہ خفیہ ریکارڈ جس کے اہم ترین اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہیں جناب انتہائی دلچسپ، اور ان اعداد و شمار کی روشنی میں اب 297 انتخابی حلقوں کے اوپر جو پنجاب اسمبلی میں 30 اپریل کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت 198 نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور بلے کے نشان پر لڑنے والے جو امیدوار ہیں وہ 297 میں سے 198 انتخابی حلقوں پر اس وقت آگے ہیں اپنے سیاسی مخالفین سے۔ اور دوسری جانب کیونکہ اطلاعات ہیں کہ اس وقت جو پی ایم ایل این ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، اور جو دیگر سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ ہیں، ان کی یہ خواہش ہے نون لیگ کے کہنے کے اوپر، پیپلز پارٹی کے کہنے کے اوپر، کہ وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں ایک ہی پلیٹ فارم بنا کر انتخابات میں حصہ لیں، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم۔ اور اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو سروے اور جو خفیہ رپورٹ ہیں اس کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد عمران خان کے مقابلے میں تقریباً 99 نشستیں حاصل کر سکتا ہے، یعنی 198 پاکستان تحریک انصاف اور 99 نشستیں جناب پی ڈی ایم کی۔ اس طرح سے یہ کل تعداد بنتی ہے 297، جہاں پر کل انتخابی حلقوں کے اوپر عام انتخابات براہ راست ہوں گے، جہاں آپ اپنا ووٹ کا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ اور یہ جو خفیہ رپورٹ ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر 50% سے زائد ٹرن آؤٹ رہے تو ایسی صورتحال میں عمران خان پنجاب کے اندر اگر 50% سے زائد ٹرن آؤٹ رہے تو عمران خان 297 نشستوں میں سے 198 نشستیں حاصل کر کے 2/3 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے 2013 کے انتخابات کے اندر 147 نشستیں یہ اور پی ایم ایل کیو کی بھی 8 ملا لی جائیں تو 155 بنتی ہیں، لیکن اب یہ تعداد بنتی ہے جناب 198، کیونکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور پیپلز پارٹی کے بڑی تعداد میں جو سابقہ ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی سے، وہ اس وقت ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں، کیونکہ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کا ٹکٹ، بلے کا انتخابی نشان جیت کی ضمانت ہے، اور اس مرتبہ عمران خان کا کھمبا بھی جیتے گا۔ امیدواروں کی بجائے لوگ صرف بلے کے انتخابی نشان کے اوپر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم اتحاد نہیں بنا سکتا ہے عمران خان کے مقابلے میں تو ایسی صورتحال میں ان کی جو تعداد ہے وہ مزید نشستوں کی کم ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں ان کی تعداد پھر 200 سے بڑھ سکتی ہے، نون لیگ پھر جو ہے وہ 90 نشستوں کے آس پاس، اور پیپلز پارٹی 2-3 نشستیں جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ جو یہ
خفیہ ایجنسیز کی جو رپورٹ ہمارے سامنے ہے یہ جناب جو ہمیں بتاتی ہیں۔ تو یہ وہ تازہ ترین اور اہم ترین عدد و شمار ہیں کہ جن کی وجہ سے اس وقت پی ڈی ایم مافیا بڑا ہی بے چین، بڑا ہی پریشان، اور عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے کلینک قیاس یہی ہے کہ انہیں 297 حلقوں کے اوپر امیدوار ملنا بھی مشکل ہو جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔